بلاول بھٹو نے کہا تھا ویلکم پرانا پاکستان، بند پاکستان، انڈسٹری ساری بند۔ پرانے پاکستان میں بارش زیادہ آتا تھا، پانی زیادہ آتا تھا۔ پرانے پاکستان میں اب اوپر سے سیلاب آتا ہے اور ہر چیز بند ہے ہماری، ہر چیز بند، صرف ایک سانس ہے جو لینا باقی رہ گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کب ہوتا ہے بند۔ اور حکومت ہو گئی 9 مہینے کی، 9 مہینے میں کیا خوشخبری ملنے جا رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ 9 مہینے میں خوشخبری تو ملتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ مبارکباد آپ کو کسی ایک اور موقع پہ بھی دوں گا، بار بار مبارکباد دوں گا، اور بلکہ خوش آمدید کہوں گا پرانے پاکستان میں۔ کیونکہ پرانا پاکستان آ گیا جہاں دہشت گردی تھی، جہاں ٹینشن تھی، جہاں ڈپریشن تھی، اور پرانا پاکستان مبارک ہو۔ کیونکہ پرانے پاکستان میں بارش زیادہ آتا تھا تو پانی بھی زیادہ آتا تھا۔ اب اسی پرانے پاکستان میں اوپر سے سیلاب آتا ہے اور نیچے سے آدمی مر جاتا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ ساری وزیر خزانہ جب سے بنے ہیں ملک سے باہر ہی رہتا ہے، اندر نہیں آتا ہے، بار بار ہی رہتا ہے۔ اور حکومت کو ہوئے 9 مہینے، نئے سال میں حکومت کو 9 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور 9 مہینے بعد آپ کو پتہ ہے خوشخبری ملتی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں نا خوشخبری، اور وہ ہمیں مل رہی ہے ٹوٹی پھوٹی ایم کیو ایم کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کہ 75 سالوں میں ہم کچھ نہ سیکھے، انہی چیزوں سے، چھان برے سے۔ یاد ہے ہمارے زمانے میں یا تھوڑا سا لوگ چھان برے سے چیزیں لیتے تھے، یہ تو چھان برے کے بھی قابل نہیں ہے جنہیں لیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے وسیم اختر نے کہا تھا کہ جب پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا، ہم تو پہلے سے ہی ایک ہیں، وہ چور سارے ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ ایم کیو ایم جس میں کراچی میں دہشت گردی، وہ ایم کیو ایم جہاں کراچی میں بھپتا خوری، وہ ایم کیو ایم جو کراچی تباہ و برباد، وہ واپس آ رہا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ اب یہ ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں جب بڑے پلانٹ، سیٹرن جیسا پلانٹ ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے اور مارچ سیدھا ہونے جا رہا ہے۔ اب تو بڑے بڑے لوگوں کو جان کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کام کچھ ایسے تھے نا، وہ تو ہوگا۔ اب پلانٹری کنڈیشن اتنے بڑے لیول کے اوپر بدلنے جا رہی ہے، اور رجیم چینج جو پاکستان میں 9 مہینوں میں ہوا ہے، اور جو پاکستان ٹورزم میں مشہور ہو گیا تھا، ٹورزم کی وجہ سے اس کو یاد کیا جانے لگا تھا، اچھے ملکوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا تھا، اب وہ ملک ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ ملک ٹیررزم بن گیا، کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے کہ 9 مہینے بعد یہ خوشخبری ایم کیو ایم کو جو ٹوٹی پھوٹی، کوئی کدھر کوئی کدھر، الطاف حسین اب محب وطن ہو گئے ہیں، جو پہلے غدار تھے وہ بھی واپس شاید آئیں گے، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی جن کا کوئی ووٹ نہیں ہوتا تھا اب پھر اکٹھا کیا جائے گا، اور جن کی یہ پیداوار ہیں یہ انہی کے ہوتے ہیں، کاش کہ یہ ملک کے لیے ہوتے۔ ایک نہ ایک دن میری بات یہ لکھ لیجیے گا، ان جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کو انڈر آنا پڑے گا، انہیں اکٹھا ہونا پڑے گا ملک کے لیے، چاہے یہ فیس ختم ہو جائے دوسرے فیس آ جائیں، ہونا تو یہی ہے۔ کیونکہ ان سب کے پیچھے ہے کیا، کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ ہے فوبیا۔ اسلامو فوبیا تو سنا تھا آپ نے، اور بے شمار فوبیا سنے ہوں گے، لیکن پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا فوبیا چل رہا ہے وہ ہے عمران فوبیا۔ 12-13 جماعتیں اکٹھی ہوگی، کچھ نہ کر سکی، پورا بیوروکریسی اکٹھی ہوگی، کچھ نہ کر سکی، ہمارے طاقتور لوگ کو اکٹھے ہو گئے، کچھ نہ کر سکے۔ کس وجہ سے؟ کبھی یہ آپ نے سوچا وہ کس وجہ سے؟ صرف ایک، عوامی طاقت کی وجہ سے۔ کاش کہ ہماری عوام یہ جان سکے کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب کہتا ہے کہ اخلاقیات کی جس لیول پہ ہم جا چکے ہیں،
40 سال لگے ہمیں، 42 سال 42 ایئرس ہمیں لگے ہیں اخلاقیات کے اتنی نیچے گرنے کے اوپر۔ اب سیٹرن وہیں پہ آ رہا ہے، بالکل اپوزٹ آ رہا ہے اس کے، کیونکہ جب لیو میں تھا سیٹرن تو یہ افغان وار شروع ہوئی تھی اور جہاد سسٹم شروع ہوا تھا، لیو میں تھا سیٹرن۔ اب بالکل اپوزٹ ایکویریس میں آ رہا ہے، اور اسی قسم کا رجیم چینج جب سیٹرن ایکویریس میں آیا تھا 93 94 95 میں وہ ہوا تھا، تب یہ بیماری جو ہے ہمارے نواز شریف صاحب کو امیر بننے کا شوق چڑھا تھا۔ پہلے میں نے جتنے بھی بڑے لیڈر دیکھے دنیا میں، جو واقعی لیڈر ہیں، جب وہ بری زندگی یا ملک در بدر ہوتے ہیں یا جیل میں جاتے ہیں تو کوئی کتاب لکھتے ہیں، کچھ اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں۔ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر اور سابقہ پرائم منسٹر بال لگواتے ہیں، یہ بدقسمتی نہیں تو اور ہمارا کیا ہے۔ وہ چھوٹی سی سرجری ہونے گئی تھی، ابھی تک ہوئی نہیں، پتہ نہیں کب ہوگی۔ یہ ہماری پاکستان کی بدقسمتی۔ پاکستان کی بدقسمتی اور ہے کہ یہ جاہل ہے عوام، ہمیں جاہل رکھا گیا تاکہ ہمیں پتہ نہیں چل سکے۔ تو 9 مہینوں میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ ہمارے ملک کو چلا کون رہا ہے، اور لینڈ مافیا بری طرح بڑھ گیا ہمیں، اور ملک کو چلا کون رہا ہے، جن کے اپنے پاس کوئی ویژن نہیں۔ لیکن اب دنیا کا سینیریو بدلنے جا رہا ہے، کوئی بڑی پلانیٹری کنڈیشن ہے۔ ابھی جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، مارچ سیدھا ہونے والا ہے 12 مارچ کو، تو پتہ چل جائے گا فوڈ کرائسس۔ جو آٹا کبھی جو ہے 80 روپے مہنگا لگا کرتا تھا، اب وہ 130 روپے ہو گیا، مل بھی نہیں رہا تو وہ سستا لگ رہا ہے۔ ہمارے میڈیا کا دوسرا نام جھوٹ ہے، میڈیا کا دوسرا نام جھوٹ کا نام ہے۔ ابھی دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے یہ ایکٹرز ہیں جو ایڈ میں آتے ہیں، کبھی ان سے خود پوچھے کبھی یہ چیزیں انہوں نے استعمال کی؟ نہیں، بس بیچنا، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور یہی بڑے بڑے جو نیا سال شروع ہونے والا نا، آپ کو بڑے بڑے آرٹسٹ، صحافی، ایکٹرس، ان کے نام آئیں گے کہ یہ انوالو تھے پیسے باہر بھیجتے ہیں۔ آج کل کنوں کا سیزن ہے نا، تو کنوں کی پیٹیوں میں جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں جا رہے ہیں پیسے، کیونکہ پیسے کا جو دوسرا گھر پیسے کا ہی ہے، اور کھانے پینے کا گھر وہ بھی دوسرا ہی ہے، کنوں کی پیٹیوں میں جا رہے ہیں ڈالر۔ اور جو پلانیٹری کنڈیشن ہے، کیونکہ بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اپنے جو سٹاف ہے، ہمارا اپنا جو ٹیم ہے، وہ بھی گھبرا جاتی ہے بھی، وہ پھر مجھے اشارے کرتے ہیں ستاروں، میں تو ستاروں کی باتوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب سیٹرن جیسا بڑا پلانٹ، نیپچون جیسا پلانٹ جو آنے والا ہے اگلے سال، بڑا کچھ ہوگا یہاں پر۔ یہ جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے نا، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ کی، چاہے وہ طلاق یافتہ ایم کیو ایم کی بیوہ ہو ہوئی ایم کیو ایم کی، یہ اب رشتہ نہیں جڑے گا، اور جڑ بھی گیا تو کسی قابل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی شادی کی عمر اب گزر گئی۔ اب تو نئی سوچ آئے گی، وہی لے کر آئے گی۔ ایک بندہ پورے نظام سے ٹکرا گیا، وہ کیسے ہوا؟ کوئی کرپشن نہیں۔ ابھی تک آپ عمران پہ بے شمار الزام لگا سکتے ہیں، حکومت اچھی نہیں تھی، یا یہ چیز اچھی نہیں تھی، فلاں، یہ ہے، یہ سچ ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ کرپشن کا الزام نہیں، وہ ایک بندہ ایسا آ گیا، پورا نظام ہل کے رہ گیا یہاں پر۔ اور ابھی جو مذہب کے اوپر پوری دنیا میں وار آنے والی ہے، پھر یہ بھول لیجیے گا، ابھی رشیا اور یوکرین کی وار ہے تو دنیا کا آدھا جلوس نکل چکا ہے، اور ابھی تو تائیوان کی وار اور چین کی وار بہت قریب کھڑی ہے۔ پھر دیکھیے گا دنیا کا کیا ہوگا۔ یہ لوگ الٹے ہو جائیں، یہ سیدھے ہو جائیں، ان سے کنٹرول نہیں ہوگا، چاہے یہ لوگ یا ان کے بڑے ابو جی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن، ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال جو ہے میرا اللہ چلتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کیونکہ
शैतान को कहा गया था कि तो निकल जाए यहाँ से, और उसने कहा था कि मुझे आपने बहकाया है, मुझे आपने मिसगाइड किया। तो हमारे यहाँ पे इंसान भी कहते हैं कि जी अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह तो खुद हुआ था, ये शैतान ने कहा था। तो हमारे यहाँ जो 75 सालों से कहानियाँ, मैंने कहा था ना कि नया दौर है, ये समझ रहे हैं कि हम अभी भी 1980 में चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत है, पूरी दुनिया में इनकलाब लेकर आया। मैसेंजर है ना, मैसेंजर क्या करता है आपको पता है, और अभी तो बड़े लेवल के ऊपर तबाही आने वाली। मैंने कहा था ना मार्स और सैटर्न की अनस्टेबिलिटी नहीं खत्म हुई, क्योंकि सैटर्न ने 17 जनवरी को आ जाना इधर, 12 से 13 को मार्स सीधा हो जाएगा, तो मार्स से सैटर्न 10वें घर में होगा और सैटर्न से मार्स चौथे घर में होगा, यानी इक़्तिदार की जंग और घर की लड़ाई बहुत खतरनाक। फिर पाकिस्तान के चार्ट में कैंसर से 8th हाउस में आ रहा है, जहाँ वीनस भी बैठा है, जहाँ सन भी बैठा हुआ है, जहाँ सैटर्न भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है, उसे 8वें घर में। और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का घर होता है। पाकिस्तान की चर की दिशा चल रही है 2017 से, जो राज ओपन हो रहे हैं वो अल्लाह माफी अल्लाह शाफी। पाकिस्तान बुर्ज हमल है, दूसरे घर में राहु, और हमारे जितने भी पावरफुल आदमी थे, ताकतवर जो हुकूमत करते रहे, उनका चेहरा कुछ और था और काम कुछ और था। ज़ियाद साहब की बात करूं, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो इस्लाम ला रहे थे यहाँ पर, और पहली दफ़ा पीटीवी में जीन्स पहन के लड़की ने डांस किया था, डिस्को दीवाने, इस्लाम था हमारे यहाँ पर इस्लाम कौन सी चिड़िया का नाम रख लिया। हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि जी ये कर देंगे तो बुरा हो जाएगा, फलां कर देंगे तो बुरा हो जाएगा, झूठ बोलना, बेईमानी करना, रिश्वत लेना, पैसे देना, ये हमारे यहाँ जायज़ है। इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए हमने पाकिस्तान लिया था कि हम बेईमानी को, जुर्म को, सिफारिश कल्चर को, गरीबों को मारने को, आवाम को डूबने को। और ये तो हमारे वज़ीर आज़म का था मैं कपड़े तक बेच दूंगा, वो कपड़े महंगे पहनते, और कपड़े बेच नहीं रहे, आटा सस्ता हो नहीं रहा। अब ये कपड़े बेचेंगे तो आटा सस्ता होगा। आगे जो हाल होने जा रहे हैं, इनसे कोई किसी से कोई उम्मीद न रखीजिएगा, ना किसी पार्टी से। अब जो कुछ करना है ना आपने करना आवाम में, क्योंकि 4th हाउस फुली एक्टिवेट हो रहा है। जो कुछ करना है, तबाह होना है तो आप नहीं होना है, कुछ अच्छा करना है तो आप ही नहीं करना है। हालांकि जब मैं आवाम की बात करता हूँ तो मुझे बेशुमार फ़ोन आते हैं दोस्तों के, जानने वालों के, ये किस आवाम की बात करूँ, ये जागेगी। मैं कहा 42 साल लगे इनको अखलाकियात की इस गिरावट में आने का, तो एक नस्ल का टाइम तो होना नहीं दोबारा खड़े होने के लिए, और वो खड़ी होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि आने वाला टाइम आपको इतना को मजबूर कर देगा कि आपके खड़े होने के अलावा कोई भी चांस नहीं होगा। और जो कुछ अभी कहानी चल रही है ना, किसी ने तोड़ नहीं चढ़ना, आने वाला टाइम और मुश्किल है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। अल्लाह।